پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین اس پاکستان میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، ان پاکستانیوں میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ یہ آج ہمارے ساتھ خبر شامل ہے اس پروگرام میں، ایک اس سے پہلے بھی ایسی گزری ہے. پہلی خبر یہ تھی کہ ملتان کی ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں اور وہ گئی تھی سیر و سیاحت کے لیے شمالی علاقہ جات میں، تو وہاں ایک بچہ ڈوب گیا. اب وہ چونکہ جانتی تھی یہ سارا کچھ تو انہوں نے بڑا گائیڈ کیا. ان کے ساتھ ایک میل تھے، وہ ان کے میاں تھے، میاں بیوی دونوں. تو وہ بڑی ویڈیو بھی کسی نے بنا لی، وہ بڑی دیکھنے والی ہے کہ کس طرح اس کو ہوا دی جا رہی ہے، سانس بحال کیا جا رہا ہے، اور کیا ان کی لگتا ہے کہ ان کو کیا یعنی اپنے اندر شاید کو بیت رہی ہے، اور وہ پھر بچہ بچ جاتا ہے، بڑا سکون آتا ہے. اسی طرح کی ایک یہ خبر ہے ڈاکٹر صاحب کہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. یہ دیامیر کی ایک وادی کی بات ہے اور سیلابی نالے میں وہ بچیاں تھیں. تو دو نوجوان ہیں، بالکل ینگ ہیں، ان کی تصویریں بھی ناظرین دیکھ لیں گے یا بڑی وائرل ہو چکی ویڈیو بھی ان کی. انہوں نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں، سیلاب چڑھتا آ رہا ہے، نالے میں بیٹھی ہیں، اب ان کے ارد گرد ہے کوئی نہیں، تو یہ تو بیچاری چلی جائیں گی، اس میں بہہ جائیں گی پانی میں. اب وہ ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا پانی، یخ پانی، ینگ سا نوجوان ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے. اور وہ اس نے جو بیان کیا کہ میں جب تیر رہا تھا اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے اپنا ہوش مجھے ختم ہو گیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا ایک اور آ گیا، ایک کا نام عاصم ہے، ایک کا نام جواز. تو اس نے بھی دیکھا کہ یہ اکیلا بندہ کام نہیں کر رہا، وہ بھی پھر چلا گیا. پھر رسیاں باندھی گئیں، ایک دفعہ رسی ٹوٹ گئی، دوسری دفعہ. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ اگر ہم لیٹ کر دیتے تو یہ بچیاں نہیں ملنی تھی. تو بہرحال ان دونوں نوجوانوں نے بڑی کوشش کی اور رسیوں کے ذریعے بچایا، اور اتنا خود تھک گئے، ٹائرڈ ہو گئے اور بے بس ہو گئے کہ انہیں بھی رسیوں کے ذریعے سے بعد میں نکالنا پڑا. وہ تو یہ ڈاکٹر صاحب اس قوم میں جذبہ، پھر اس کے کئی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں. ایک انسانی جذبہ، پھر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ خواتین کو شاید ہم وہ توجہ نہیں دیتے، پھر کسی کی بچیوں کے لیے جذبہ. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شیخ وہ ایک شعر میں یاد کر رہا تھا آپ کی بات سے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. بالکل. یعنی فرشتے جو ہیں وہ بغیر جذبات کے، بغیر احساسات کے، وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے پابند، اور ان کو اس بات کی ان کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی احساس، کوئی فیلنگز، اس طرح کی کوئی چیز رکھی نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اسی اعتبار سے بنایا ہے کہ حیوانات سے بھی بلند ہے، کہ عقل و شعور رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے اس کو بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور پھر اس اطاعت کرنے والی جو ایک اور مخلوق فرشتوں سے اس کو ممتاز بنایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، احساس بھی عطا فرمایا، اختیار کے ساتھ احساس بھی عطا فرمایا. یہی وہ فیلنگز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ موجود نہ ہوں تو یہ اسلام اور پاکستانیت کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات ہے. اور اگر کسی شخص کے اندر انسانیت موجود ہے تو کوئی کسی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا. اور پھر اپنے سامنے بچے، اور پھر ان میں سے بھی بچیاں، اور ان کو اگر کوئی مصیبت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 بچے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یا وگرنہ جیسے جیسے یہ اس وقت ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے، وہ احساسات اور فیلنگز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. وہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. تو دیکھیں آہستہ آہستہ ہم اپنے ان احساسات کو مارتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ہم مشینی زندگی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس دور میں بھی اس طرح کا واقعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ہم سب کو انسانیت کے جذبے کو ایک دفعہ پھر اپنے اندر اجاگر کر کے اور انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کو ایک مہمیز کے طور پر اس طرح کے واقعات کام دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم سب کو اس طرح کا درد دل اور اس طرح کے احساسات اور وہ انسانی فیلنگز، وہ انسانی احساسات جو دراصل انسان کے لیے ہیں. وہ کسی شاعر کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ یہ دم توڑ رہا ہے. تو انسانیت دم توڑ رہی ہے. اس دم توڑتی انسانیت کے اندر اگر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس طرح کے واقعات
ہوتے رہتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, صرف پاکستان کی بات نہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. انہی چند لوگوں کی وجہ سے, وہ چاہے 5% ہیں 10% ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں, شاید معاشرے انہی کی وجہ سے قائم. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے, اب یہ جو رپورٹ ہوا یہ سوشل میڈیا پہ ہوا, اور اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوئی. اگرچہ یہ گلگت بلتستان کے جو ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ کے خالد خورشید, انہوں نے دونوں نوجوانوں کی بہادری کا اعتراف بھی کیا, 2-2 لاکھ فیکس دیے اور سرکاری اعزاز سے بھی نوازا, سرٹیفکیٹ بھی دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہم ہیرو بناتے ہیں اپنے میڈیا میں, یعنی یہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ منسلک ہوں گے, ان میں بھی داعیہ پیدا ہوگا, تحرک پیدا ہوگا, ہم ایسے لوگوں کو قومی میڈیا میں قومی سطح پر اس طرح کے ہیرو کیوں نہیں بناتے؟ ظاہر ہے وہ جو قومی میڈیا ہے ان کو سیاست سے ملے اگر کوئی فرصت, اور ان کو مختلف تقریریں, ایک پارٹی اور پھر دوسری پارٹی اور پھر تیسری پارٹی, سیاست ہی سیاست, اور پھر ان کی جو چال بازیاں ایک دوسرے کے خلاف, اس سے اگر ان کو فرصت ملے تو پھر وہ اس طرح کے واقعات پر اور جو سماجی نوعیت کے واقعات ہیں اس کے اوپر بھی غور و فکر کر سکیں. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر انسانیت ہوتی ہے تو سارے کے سارے معاشرے کے جو سٹیک ہولڈرز اور فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اور جب انسانی قدریں یا وہ اسلامی قدریں جب وہ ختم ہوتی ہیں تو اسی طرح معاشرے کے اندر ڈیٹیریشن بھی آل اوور دا سوسائٹی ہوتی ہے. تو جب ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, ڈیٹیریشن چاہے ہے, زوال چاہے ہے, اور اس میں الیکٹرانک میڈیا, ظاہر ہے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے, اور سوشل میڈیا تو اپنا کام کر ہی رہا ہے. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے سٹرونگ ہونے سے جو اس طرح کے واقعات وہ چھپے رہ جاتے تھے, وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور ہمارے جذبات کو مہمیز کا کام دیتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارے پاکستان کا اصل چہرہ ہے. اصل میں یہ بات اس لیے بھی کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیشہ پاکستان جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے, ہماری کوتاہی اپنی جگہ, ہماری سستی اپنی جگہ, ہماری بے عملی اپنی جگہ, لیکن جو اللہ کی عطا اور اللہ کا انعام ہے وہ تو ہم پہ الحمدللہ موجود ہے. لیکن ہم یہ بھی, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں, کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے. تو شکر تب ہوتا ہے جب نعمت کا ہم احساس پیدا کریں. تو ہمیشہ اس پاکستان کے لیے نیگیٹو رپورٹنگ, ہر جگہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بھی پاکستان ہے جس میں سیر پہ جاتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں, جس میں خود دریا میں کود کے دوسروں کی جانیں بچا رہے ہیں. تو ان کو ہیرو بنانا اور اس جذبے کو عام کرنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ بھی پاکستان ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا